بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیاز احمد ولاگز اور میں ہوں نیاز احمد۔ آج 18 فروری 2026 اور منگل کا دن۔ ناظرین، آج مشرق وسطیٰ کی تازہ اور اہم خبریں، جہاں ایک طرف سفارتی کوششیں جاری ہیں تو دوسری جانب فوجی تیاریوں نے خطے کو ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام پر بات چیت ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ سنجیدہ ہے اور نتیجہ خیز مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن امریکہ پر اعتماد کا فقدان اب بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے وعدہ کیا ہے کہ بات چیت تب ہی آگے بڑھے گی جب دوسرا فریق بھی عملی سنجیدگی دکھائے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی مذاکرات کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھی ہوئی ہے، جسے دباؤ کی حکمت عملی قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کی مشرق وسطیٰ کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے پیش نظر امریکہ نے ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر اور جدید الیکٹرانک وارفیئر خطے میں تعینات کر دی ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ طیارے دشمن کے ریڈار سسٹم کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے یہ واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ امریکہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ طاقت کا آپشن بھی کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ اور آج کی تیسری اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے دورے کے دوران واضح مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اس کے لیے وجودی خطرہ بن چکا ہے، اسی لیے اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف سخت پالیسی چاہتا ہے، جبکہ ایران ان مطالبات کو ناقابل قبول قرار دے رہا ہے۔ اور ناظرین، آج کی چوتھی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں زمینوں کی رجسٹریشن کا نیا عمل شروع کیا ہے، جس پر فلسطینی حلقوں سے شدید رد عمل آ رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کا منظم طریقہ ہے۔ اس فیصلے پر سعودی عرب اور پاکستان اور دیگر ممالک نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، آج کی پانچویں اور بڑی خبر یہ ہے کہ برطانیہ کے ایک بڑے میوزیم کی جانب سے قدیم مشرق وسطیٰ کی نمائش سے لفظ فلسطین ہٹانے پر شدید عالمی رد عمل سامنے آیا۔ برطانیہ کی پرانی ایک قدیم میوزیم ہے، جس میں پورے مشرق وسطیٰ جو ہے اس کے جو نام ہے وہ ملکوں کے نام ہے، اس میں پرانی چیزیں ہیں کافی ساری، اس میں فلسطین کی چیزیں بھی ہیں، اس پر فلسطین کا باقاعدہ نام ہے، تو آج اس کو ہٹا دیا گیا ہے، جس پر عالمی رد عمل کافی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے، جبکہ میوزیم انتظامیہ اسے انتظامی تبدیلی قرار دے رہی ہے۔ اور آج کی چھٹی خبر کہ ایران ایک بار پھر عالمی مالیاتی ادارے FATF کی بلیک لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اندرونی سیاسی اختلافات اس راہ میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر ایران بلیک لسٹ سے نکلنے میں کامیاب رہا تو ملک کو مزید معاشی مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، جہاں مذاکرات، فوجی طاقت اور سفارتی دباؤ سب ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں۔ آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ یہ کشیدگی بات چیت پر ختم ہوتی ہے یا خطہ کسی نئے بحران کی طرف بڑھتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔